یعنی اس زمانے میں جب امام کا دور تھا، اور آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی پیدا ہو گئی اتفاقاً، اور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ایک درخت گرتا ہے 4 اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو امام علیہ السلام کی جو دلائل ہیں تمام، جی، وہ اس بات پر مرکوز ہیں کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، یہ مخلوقات خود بخود پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایک منصوبے اور ایک پیشگی منصوبے کے تحت ایسا ہوا ہے، بے شک، اور یہ ایک عارضی منصوبہ ہے، یعنی دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی نہیں۔ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو دلائل کا جو فوکس ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ انسان غور کرے چیزوں کے اوپر جو خود اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ جی جی، تو اسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ جتنے بھی جانور ہیں دنیا کے اندر، ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ مثلا چڑیاں ایک شکل کی ہیں، بھینسیں ایک شکل کی ہیں، چھپکلیاں ایک شکل کی ہیں، کاکروچ ایک جیسے ہیں، جی جی، پنگوئنس ایک جیسی ہیں، طوطے ایک جیسے ہیں۔ رنگ الگ ہو سکتے ہیں، نسلوں کے اعتبار سے ان کا سائز چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، ملکوں کے اعتبار سے بھی الگ ہو جی سکتا ہاں وہ ہو سکتا ہے۔ ہاتھی سب ایک جیسے ہیں، ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک ہاتھی، کچھ ہاتھی تو ایسے ہوں گے جن کی ایک سونڈ ہو بہت بڑی، اور کچھ ہاتھی ایسے ہوں گے جن کی سونڈ جو ہے وہ کمر کے اوپر لگی ہوئی ہو۔ صحیح ہے۔ یعنی ہر عضو جو ہے ہر جانور کا، ہر ذی حیات کا اس کی ضروریات کے مطابق ہے۔ تو امام نے کہا کہ سارے جانوروں کی شکلیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، اور تم غور کرو مفضل کہ ہر انسان جو ہے دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ جی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا انگوٹھے کا نشانی مختلف ہے، اور یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ اب تو یہ ریسرچ آ گئی ہے کہ ہر انسان کا بلڈ بھی الگ الگ ہے، ہر انسان کی آنکھ الگ ہے، یعنی ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہے۔ آج تک خربوں لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور خربوں مر چکے ہیں، بالکل، لیکن کوئی انسان دوسرے جیسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو ٹوئنس ہیں، جی جی، یعنی جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کا فرق ہوتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اس کا تم یہ غور کرو کہ ایسا کیوں ہوا۔ دنیا ہمیشہ سے خود بخود پیدا ہو گئی ہوتی ہے، اور یہ مادہ جو ہے جس کو دہریے کہتے ہیں کہ یہی شکلیں بدلتا ہے، تو اگر مادے نے یہ چیزیں پیدا کی ہوتی تو وہ اتنی باریکیوں کا خیال کیوں رکھتا کہ انسان کی شکل الگ الگ ہو اور جانوروں کی شکلیں ایک جیسی ہوں۔ تو مفضل ابن عمر نے کہا کہ آقا میں اس مصلحت کو سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ فرمائیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسانوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے۔ جانوروں کے ہاں حلال و حرام نہیں ہے، قاتل و مقتول نہیں ہے نا، ہاں کیا سزا نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، ان پہ کچھ سزائیں نافذ نہیں ہو سکتی، عقل بھی نہیں ہے، حدود نافذ نہیں ہو سکتی ان کے اوپر، ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان البتہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بالکل ایک مختلف مخلوق ہے، اور وہ مکلف پیدا کیا گیا، یعنی اسے تکلیف شرعی ہے اس کی۔ تو ان کے حلال بھی ہے، حلال حرام کے رشتے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ہے نا، جی، چور اور جس کا مال چوری ہوا اس کا معاملہ ہے، قاتل اور مقتول کا معاملہ ہے۔ تو اگر انسانوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی تو ایک چور کو آپ کہتے ہیں کہ بھی تم نے چوری کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کیا ہے، کیونکہ سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں نا، بالکل، کسی اور نے کی ہوگی۔ واہ واہ، قاتل سے کہتے تم نے قتل کیا، میں تو نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہوگا۔ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں بچے جو جنگوں کی وجہ سے، آفات، قدرتی آفات کی وجہ سے بہت بچپن میں گھروں سے الگ ہو جاتے ہیں، صحیح بات ہے، اور وہ پھر دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ تو وہ اگر دوبارہ ملتے تو بہن بھائی کا رشتہ جو تھا نا وہ استوار نہ رہ پاتا، کیونکہ وہ رشتے اور طرح کے ہیں۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ، یعنی باپ بیٹا یعنی نوجوان نہ سمجھتا کہ میری بہن ہے یا میری بہن نہیں ہے، میں اسے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ ساری مصلحتیں چونکہ انسان کے اندر ہیں، ساری چیزیں حلال حرام کے رشتے، اور اس کو مکلف پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان کو ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اور جانور اگر ایک جیسے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔